اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال امام علی علیہ السلام فی نہج البلاغہ کن فی الفتنة کابن اللبون لا زہر فیرکب ولا زرع فیحلب۔ مولا علی علیہ السلام نہج البلاغہ کلمات قصار نمبر 1 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کن فی الفتنة، فتنے کے دوران ایسے رہو کابن اللبون، اس اونٹ کے بچے کی طرح، کہ لا زہر فیرکب، جس کی نہ پیٹھ ہے کہ جس پہ سواری کی جا سکے، ولا زرع، اور نہ جس کی تھن ہے کہ فیحلب، جسے دہا جا سکے۔ عزیزان، لغوی طور پر اگر ہم اس کی بحث کریں تو مولا نے فرمایا یہاں پہ جو کچھ الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ فی الفتنہ، فتنہ، سب سے پہلے فتنے کا لفظ استعمال ہوا۔ فتنہ کہتے کسے ہیں؟ فتنہ دو گروپس کے درمیان اس آرا کے اختلاف کو کہا جاتا ہے کہ جو کسی قتال مثلا جنگ کے حوالے سے ہو اور ہمیں معلوم نہ ہو کہ اس میں سے کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے، اس اختلاف کو فتنہ کہا جاتا ہے۔ دوسرا لفظ جہاں تک استعمال ہوا ہے ابن لبون۔ ابن لبون کسے کہا جاتا ہے؟ اونٹ کے اس بچے کو کہا جاتا ہے جو 2 سال مکمل کر چکے ہیں اور تیسرے سال میں داخل ہو، اس کو کہتا ہے ابن لبون، اونٹ کے اس بچے کو۔ زہر کا جہاں تک لفظ استعمال ہوا ہے وہ اونٹ کے اس اوپر جہاں مثلا بچوں کو بٹھائے جاتے ہیں، پشت جس کو کہا جاتا ہے، اس کو زہر کہا جاتا ہے۔ جیسے پارک میں اگر ہم دیکھیں تو پشت پر جہاں پہ بچوں کو بٹھایا جاتا ہے، جو جگہ مخصوص ہے، اس کو کہا جاتا ہے زہر۔ اور زرع جو ہے تھن کو کہا جاتا ہے جس سے دودھ دہا جاتا ہے۔ مختصر اس کی تشریح اگر کروں تو وہ یہ کہ مولا نے فرمایا کن فی الفتنہ، فتنے کے دوران ایسے رہو۔ اب جب 2 گروپ آپس میں اختلاف کر جائے، مثلا 2 گروپس کے درمیان جنگ ہو رہا ہو اور ہمیں معلوم نہیں کہ اس میں سے کون سا گروپ حق پر ہے اور کون سا گروپ باطل پر ہے، ہماری پوری کوشش کے باوجود جتنا ہم سے ہو سکے ہم نے تحقیق کی، ہم نے آگے پیچھے پوچھ گچھ کی، پوچھنے کے باوجود پورے مثلا ہم اس پر ادلہ جمع کرنے کے باوجود ہم یہ معلوم نہ کر پائے کہ ان میں سے ان 2 گروپس میں سے کون سا گروپ حق پر ہے اور کون سا باطل پر ہے، تو اس صورت میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ایسے جھگڑوں سے ہوشیار رہے، اپنے آپ کو بچائے رہے، ایسا نہ کرے کہ ان میں سے کسی ایک کے ساتھ ہو جائے۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے جس کے ساتھ آپ ہو جائے وہ گناہ پر ہو، وہ باطل پر ہو، وہ قاتل ہو۔ اس لیے مولا نے فرمایا جب تمہیں معلوم نہ ہو تو ایسے فتنوں میں اپنے آپ کو ابن لبون، اس اونٹ کے اس بچے کی طرح الگ رکھو، کہ لا زہر، جس کی نہ زہر ہے، پیٹھ ہے کہ جس پہ سواری کی جا سکے، اور نہ زرع، جس کی نہ تھن ہے کہ جسے دودھ جو ہے مثلا دودھ کا استفادہ کیا جا سکے۔ اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا کر رکھو۔ لیکن اگر 2 گروپس میں سے، 2 گروہ میں سے، 2 بندوں میں سے ہمیں معلوم ہو جائے کہ فلان بندہ حق پر ہے، فلاں باطل پر ہے، تو اس صورت میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس گروپ کے ساتھ جائیں، اس گروہ کے ساتھ جائیں، اس بندے کے ساتھ جائیں جو حق پر کھڑا ہے، جو باطل کے خلاف جنگ کر رہا ہے، جو باطل کے خلاف لڑ رہے ہیں، اس گروہ کے ساتھ جانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ضروریات دین میں سے ہیں اور ضرورت ایمان میں سے ہیں اور ضروریات اسلام میں سے ہیں۔ مولا نے ہمیں ان گروپ سے اپنے آپ کو اجتناب کرنے کا نہیں کہا، مولا نے ہمیں ان 2 گروپس کے درمیان اختلاف آراء سے اپنے آپ کو دور رکھنے کا کہا ہے، جن میں سے کسی کے ہاں پر بھی ہمیں معلوم نہ ہو کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے۔ کیونکہ دوسری جگہ مولا نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا ہے
کہ کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، کہ ہمیشہ تمہارے لیے ضروری ہے، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ہمیشہ مظلوم کی حمایت میں، ظالم کے خلاف آواز بن کے رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔